ایک انصاری آپ کے ساتھ جو آپ کے ہم عمر تھے، دوست تھے، انہیں آپ نے کہا کہ چلو علم کی تلاش میں نکلیں، اس سے پہلے کہ اکابر صحابہ دنیا سے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ تو آپ سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، آپ کو کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ ان میں یہ ذوق نہیں ہے تو انہیں چھوڑ دیا۔ پھر آخری عمر میں وہ کہا کرتے تھے کہ عبداللہ بن عباس صحیح کہتے تھے، مجھ سے یہ سستی اور کاہلی ہو گئی جی۔ تو وہ اس مقام پر جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائز کیا۔ فقاہت کی میں بات کر رہا تھا، تعویل و تفسیر بھی ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ صحیح۔ آج بدقسمتی سے لوگ صرف ترجمہ پڑھتے ہیں اور حکم صادر کر دیتے ہیں۔ میں نے اشارہ کیا کہ اخلاقیات کی باتیں سب کو سمجھ آتی ہیں، لیکن اخلاقیات سے آگے جب مسئلہ اجتماعیت میں چلا جاتا ہے نا اور معاملات میں چلا جاتا ہے تو پھر یہ ہر شخص کا مقام نہیں ہے کہ وہ قرآن کی من مانی تشریح کرنے لگے اور من مانی تفسیر کرنے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی صراحت سے پیشن گوئی فرما دی تھی۔ آپ دیکھیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا دروازہ علی ہے یا حکمت کا دروازہ، حکمت کے گھر کا دروازہ علی ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی اس حوالے سے کہ جو میری امت میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں وہ علی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہمایوں میں حضرت علی کا جوہر شجاعت کھل کر سامنے آیا۔ پھر جب تدوین دین کا کام شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول ہمیں اس میں بڑا جاندار نظر آتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے بھی بہت علم حاصل کیا، سیکھا۔ خود ایک موقع پہ فرماتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ آپ سے اتنا علم سیکھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا عشاء کی نماز کے بعد، اور میں نے آپ سے عرض کی کہ مجھے کچھ سکھائیں، اور لفظ حمد پہ آپ نے بات کرنا شروع کی۔ ابھی ہاں پہ بات کی، آدھی کچھ رات کا حصہ بیت گیا، میم پہ بات کی، دال پہ بات کی، تو ساری رات بیت گئی۔ تو عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ مولا علی مشکل کشا، آپ نے حمد پہ ہی ساری رات بیت گئی اور آپ کا علم ختم نہیں ہوا۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ ابھی تو میں نے اپنے علم کے سمندر میں سے تمہیں ایک قطرہ بھی نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں بالکل، تو ان سے اکتساب کیا اور ان کے ساتھ یہ معاملات میں بڑے شریک تھے۔ بے شک۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ علی آج تم قرآن کی تنزیل پہ لڑ رہے ہو، کل تم قرآن کی تعویل پہ لڑو گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئی فرما کر گئے، اور یہ تعویل کیا تھی؟ خارجی پیدا ہوئے۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان کچھ معاملات پہ اختلاف رائے ہوا، پھر ایک مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے ایک تحکیم یعنی کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی کہ یہ بیٹھ کر فیصلہ کرے۔ تو کچھ لوگوں نے جو کہ یہ چاہتے تھے، ان کے اندر جراثیم تھے گمراہی کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ خوارج کے ایک جراثیم لوگوں میں تھے۔ نبوت کے اس گویا کے ادب آداب کے رد عمل میں کچھ لوگوں میں یہ جراثیم پیدا ہو گئے تھے، نفاق کے بھی اور خوارج کے بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے فرمایا کہ یہ فتنہ آگے جا کے بڑھے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جی یہ ان دونوں صحابیوں نے تو کفر کیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس پہ انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا؟ باب دارالحکمت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ جی حضرت علی جنہیں حضور نے فرمایا کہ یہ امت کے سب سے اچھے فیصلہ کرنے والے ہیں، اقضائے امت ہیں، تو ان کے اوپر کرم اللہ وجہ الکریم کاتب وہی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا جی دونوں صحابہ پہ۔ جی تو اب آپ یہ دیکھیں، حضرت امیر معاویہ بھی مجتہد صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ سبحان اللہ جی تو وہ لوگ جو کہ ان دونوں سے قدر و قیمت میں قامت میں بہت چھوٹے تھے، جنہیں علم کی ابجد بھی نہیں آتی تھی، انہوں نے ان دونوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور کیا کہا کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ترجمہ پڑھا نا، آیت کو پڑھا جی، اور اس سے بالکل غلط مطلب اخذ کیا۔ سبحان اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا خوبصورت اور جامع اس پر تبصرہ کیا ہے جی۔ آپ نے فرمایا کہ کلمہ تو حق ہے لیکن تمہاری مراد باطل ہے۔ جی سبحان اللہ، اس ایک فکرے میں سمندر موجزن ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زبان پاک یہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جی وہ آیت پڑھتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، آپ نے فرمایا کہ کلمہ تو حق ہے
لیکن جو تم مراد لے رہے ہو وہ باطل وہ ہے. باطل ہے. جی اور تمہارا ارادہ باطل ہے. بلکہ پروفیسر صاحب اس کے لیے انہوں نے عبداللہ بن عباس کو بھی بھیجا. جی ہاں, پھر انہوں نے میں اصلاح یہی فرمائی. عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ اچھا، بن پروفیسر عباس آپ اس سارے معاملے میں دامن پیش وسعت تھے. جی نہیں ہے تو آپ کی بڑی محبتیں ہیں اور جی چاہتا ہے آپ سے اس طرح ہم جولی پھیلا کے رکھیں اور علم و حکمت کے موتی آپ سے لیتے رہیں. سامعین گرامی قدر, آخر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کریم آقا کے صحابہ کا بڑا ادب کرتے تھے. اور ایک مرتبہ جب بصرہ کے والی تھے تو آپ کی بارگاہ میں آپ کے پاس میزبان مصطفیٰ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں آئے, تشریف لائے. تو انہوں نے کچھ احتجاج کیا, کچھ ضرورت کی بات کی. تو آپ نے کہا آپ ٹھہر جائیں. آپ بصرہ کے والی تھے, آپ نے اپنا گھر خالی کروایا, گھر والوں کو کہیں اور بھیج دیا. کہا کیونکہ آپ نے سرکار دو عالم کے لیے اپنا گھر خالی کروایا تھا, میں بھی خالی کرواتا ہوں. گھر خالی کیا, آپ کو اپنے گھر بلایا اور دل کو فرش راہ بچھا دیا آپ کے قدموں میں, اور جناب آپ کو بلایا اور جناب نہ صرف گھر بلکہ گھر کا سارا سامان اور 40,000 درہم 20 غلام آپ کو دیے, اور عرض کیا کہ آپ میزبان مصطفیٰ ہیں اور آپ کی خدمت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے.